السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیٹرن دکھنا تو ایک خواب تھا، سو یہ حسین خواب بھی پورا ہوا۔ سارا دن کی تھکن کا تو احساس اتنا نہیں تھا کہ چائے پانی چلتا رہا، اور راستہ بھی کافی لمبا تھا، اس لیے ہمیں آگے کی منزل ہماری وادی ارم تھی، جو ہمیں بہت جلدی وہاں پہنچنا تھا۔ مغرب سے پہلے پہلے ہم پہنچنا چاہتے تھے تاکہ وہاں بچے کچھ انجوائمنٹ کر سکیں، اپنی انٹرٹینمنٹ کر سکیں۔ اس کے لیے ہم نے ایک ٹور آپریٹر کا بھی انتظام کر لیا تھا، اس کا نام باسل تھا۔ پوری اسی کمپنی تھی جو مطلب اسی کے خاندان کے لوگ چلا رہے تھے۔ کچھ جب ہم اپنی گاڑی سے نکلے تو کچھ راستے پر ہمیں وادی ارم کے نشان بھی نظر آنے لگے۔ پھر باسل سے بھی رابطہ ہو گیا تھا، اس نے ہمیں گائیڈ کیا اور لوکیشن بھی بھیج دی تھی۔ یہ تو ایک صحرائی مشن تھا کہ ایک دن عرب اسٹائل میں آپ کیسے گزاریں ان بدبوؤں کے ساتھ، اسی طرح کی زندگی۔ صحرا کی صبح دیکھیں اور رات کو آسمان پر تارے دیکھیں جو شہر کے لوگوں کو دیکھنے نظر نہیں آتے۔ پہلے ایک جگہ ہماری گاڑی پہنچی تو وہاں پر ہمارا ٹور آپریٹر وہاں کھڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ گاڑی یہاں کھڑی کر دیں، پھر یہاں سے آپ کو دوسری گاڑی لے کے جائے گی، یعنی ان کی اپنی گاڑی۔ وہ بہت بڑی ٹویوٹا جیپ تھی، جیسے وہ کھلی جیپس ہوتی ہیں، اور ٹویوٹا مزدا بڑی والی، اس سے فائدہ کیا، اسے پیچھے بیٹھنا تھا ہم کو کھلی جیپ میں، تاکہ ہم چاروں طرف کا نظارہ بھی کر سکیں۔ اور اس کھلی جیپ میں چڑھنا بھی ایک بڑا مرحلہ تھا کہ سب بچوں کے لیے بھی انجوائمنٹ تھی، ہمارے لیے بھی کہ ہم اس پہ چڑھیں اور پھر اس میں اچھل اچھل کے پورے صحرا کو دیکھیں۔ ریگستان میں جب وہ گاڑی چلتی تھی بیدوین، تو اس گاڑی کو چلانے والا بھی ایک 12 سال کا بدو بچہ تھا۔ ہم اپنے اللہ کر کے ہم وہاں اپنے ٹینٹ تک پہنچے۔ ٹینٹ بہت خوبصورت تھا، اس کو ببل ٹینٹ بولتے ہیں نا، ببل کا خیمہ، بہت مطلب سے ٹرانسپیرنٹ۔ اس جگہ 3 خیمے تھے، 2 ہمارے تھے اور ایک فرانسیسی جوڑا وہاں ٹھہرا ہوا تھا۔ اندر سے بہت خوبصورت پورا آسائش ٹینٹ تھے وہ، جہاں ہم ٹھہرے تھے۔ اے سی بھی تھا اور ہیٹر بھی تھا، دونوں طرح کا انتظام تھا۔ واش روم بہت صاف ستھرے تھے، اندر بہت ہی خوبصورت نظام تھا۔ وائی فائی تو ہر جگہ موجود ہوتا ہے، اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے۔ شام کی چائے بھی آ گئی تھی ساتھ ساتھ، اور اس نے کہا کہ آپ آج بہت لیٹ آئے ہیں، اگر آپ کے بچے کوئی ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں تو گاڑی بھیج دے گا۔ اور بچے چاہتے تھے کہ کچھ ایکٹیویٹی کر لیں، تو پھر وہ صحرا میں اونٹوں کی سواری کے لیے چلے گئے گاڑی میں بیٹھ کے اس کے ساتھ ہی۔ اور اس گاڑی کو بچوں نے بہت انجوائے کیا، ڈیزرٹ میں کھلی جیپ میں سفر کرنا ایک الگ ہی انٹرسٹنگ ہوتا ہے۔ تو اب میں نے جب چاروں طرف کا جائزہ لیا تو بہت دور سے کوئی گاؤں تھا، کیونکہ گھروں سے دھواں نکلتا ہوا نظر آ رہا تھا نا، کتوں کی بھونکنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ اور جیسے جیسے اندھیرا بڑھ رہا تھا، صحرا کا خوف بھی بڑھ رہا تھا۔ صحرا بالکل ایسا لگتا تھا ہم اکیلے وہاں موجود ہیں، جبکہ چاروں طرف جدید آسائشیں بھی موجود تھیں، اور ہم اپنے ٹرانسپیرنٹ خیمے کے اندر موجود تھے۔ لیکن وہاں پر اس کے بعد ایسا ہوا کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہاں پر رات کو نیند کیسے آئے گی، اور اس خیمے کو ہم ڈھک سکتے تھے چاروں طرف سے۔ اور اس کے بعد پھر رات کا کھانے کے لیے چائے پانی سے فارغ ہو گئے، رات کی عصر کی نماز وغیرہ پڑھ لی ہم نے مغرب کی، تو پھر رات کے کھانے کا انتظام تھا کہ رات کا کھانا بھی آپ کو ایک اسپیشل جگہ، سب لوگوں کو جتنے بھی اس کے سیاح موجود تھے اس ٹورسٹ گائیڈ کے، وہ سب کو وہاں پر اس نے ایک انتظام کیا تھا۔ اور عرب اسٹائل میں، ٹریڈیشنل اسٹائل میں انہوں نے کھانا تندور کے اندر بیک کیا تھا، بلکہ کے چکن اور جو بھی سبزیاں وغیرہ تھیں انہوں نے اس کے اندر تندور کے اندر رکھ کے پھر انہوں نے اس میں نکالی۔ ایک طرح سے دم پخ ٹائپ بنایا ہوا تھا انہوں نے، اور انہوں نے وہ سب کے سامنے ہی کھولا۔ کھانے کی ٹیبل کے چاروں طرف جو ہے نا سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پر عرب روایتی رقص بھی موجود شروع ہو گیا۔ عرب روایتی رقص انہوں نے شروع کیا، مردوں نے وہاں کی جو انٹرٹینمنٹس کر رہے تھے وہاں پر سب لوگ انتظام تھا۔ اس کو دیکھ کے کچھ لوگ جذباتی بھی ہو گئے، خود سیاح بھی کھڑے ہو گئے رقص کرنے کے لیے۔ موسم کافی اچھا تھا، باہر چائے وائے کا انتظام تھا، بون فائر کا انتظام تھا۔ ان چیزوں سے فارغ ہو کے پھر ہم اپنے خیمے میں گئے، رات کو ہم سو گئے، رات کو تارے دیکھ دیکھ کے سو گئے۔ اتنی دور سے میرے میاں کہنے لگے کہ ہم صرف تارے دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہیں یہاں پر۔ جب صبح اٹھے ماشاءاللہ وقت سے پہلے ہی آنکھ کھل گئی، اور اتنی حسین صبح، پہلی بار سورج کو اتنی خوبصورتی سے نکلتے ہوئے دیکھا، جیسے بچپن میں سینری ہر کوئی بناتا تھا نا، پہاڑوں کے بیچ پیچھے سے سورج نکل رہا ہے اور صحرا میں اونٹ کھڑے ہیں، بالکل یہی سین تھا۔ سبحان اللہ۔ صبح 7 بجے ہی ناشتہ آ گیا تھا، اور اتنا ناشتہ دیکھ کر لگا شاید ہم لوگ کے جن وغیرہ ہیں کہ 5-6 تھال بھرے ہوئے۔ اور پھر ہم پاکستانی، ہمیں تو چیزیں حلال کرنی تھی، ہم نے کچھ تھوڑا بہت کھایا جتنا کھایا گیا، باقی سب سینڈوچز بنا کے رکھ لیے، کیونکہ آج تو سارا دن ہمارا سفر کا تھا اور تھوڑی دیر میں ہمارا سفر شروع ہونے والا تھا۔ تو اسی ہیلکس میں ہی موجود تھی، ہیلکس ایک نئے ڈرائیور کے ساتھ موجود تھی۔ سب سے پہلے ہم اس جگہ گئے جہاں فلم مارٹن کی شوٹنگ ہوئی تھی، ایک صحرا اور پہاڑ کے ساتھ ساتھ تھا۔ اس کے بعد 5 پلرز آف فیتھ دیکھے، یہ 5 پہاڑوں کے نشان تھے، یہاں نبی تین عبادت کرتے تھے، اور نبی تین یہاں پر رہا کرتے تھے، ان کے نشانات تھے۔ ایک جگہ اونٹوں کو لے کر بدو بیٹھے ہوئے تھے، ڈرائیور نے منع کیا کہ ان کو ہاتھ نہیں لگائیں، لیکن وہ
مطلب کہتے نہیں ان کو ہاتھ لگائیں اور ان کے ساتھ تصویریں بھی کھنچوائیں. تو بچوں نے ان کے ساتھ تصویریں بھی کھنچوائیں میں کھڑے ہو کے، اور ان کے بدو ان کے ساتھ بھی جو ان کے مالک تھے اونٹوں کے. اور آگے گئے تو وہاں پر ہم نے لارنس آف عربیہ کا غار دیکھا، جہاں لارنس آف عربیہ رہا کرتا تھا. اگر کسی کو معلوم نہیں ہے کہ لارنس آف عربیہ کون تھا، تو وہ جاسوس تھا عربوں کے بیچ میں، بدوؤں کی طرح رہتا تھا. اس نے وہیں شادیاں کی تھیں اور بہت بڑا سردار سمجھا جاتا تھا وہاں کا. عربوں کو ترکوں سے لڑوانے میں بھی اس کا بہت بڑا نام ہے. اس نے تمام عرب جو سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی، اس کے بعد جو ہے نا عربوں کو مختلف چھوٹی چھوٹی ریاستیں دے دی گئیں، جیسے کہ عمان ہے، عرب ایمریٹس ہے، یہ سب. تو یہ سب چیزیں یہ دیکھ کے آج کل بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہ تو بالکل ایسی جگہ تھی کہ وہاں کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا تھا. تنگ سا بنا ہوا پہاڑوں کے بیچ ایک غار تھا جہاں وہ پیغام رسانی کا کام کرتا تھا. وہاں پر ابھی تک انہوں نے یا تو اس کا خیمہ ابھی تک ہے یا انہوں نے بنا کے رکھا ہوا ہے واللہ عالم، لیکن بہرحال بہت پرانی سی ایک جگہ ہے وہ. تو وہاں پر اس کے انہوں نے وہ بت وغیرہ بنائے ہوئے ہیں. اس کے بعد بچے صحرا میں جگہ ڈیزرٹ اسکی کرنے کے لیے رکے، وہ ایک خاص جگہ بنائی گئی ہے، اور کافی کیا کہتے ہیں اس کو ڈیزرٹ اسٹرام بولتے ہیں، ڈیزرٹ ڈوم بولتے ہیں. ڈوم میں وہاں پر بچے گئے اور اس کے بعد انہوں نے وہاں سے ڈیزرٹ اسکی بھی کی. یہ آخری انٹرٹینمنٹ تھی ہماری. اس کے بعد واپسی کا سفر شروع ہوا. صبح دوپہر 3 بجے ہم ایک پوائنٹ پر جمع کیا گیا، جب تمام سیاح ٹورسٹ آپریٹر کے آفس میں جمع ہوئے. وہ بھی بہت خوبصورت جگہ تھی، تمام چیزوں سے آراستہ. ایک اس کا آفس تھا، اور یہ وہاں معلوم ہوا کہ یہ تو پورے خاندان ایک ہی کام کر رہے ہیں نا. وہاں پر لوگوں کو بلا کے وہاں پر انٹرٹینمنٹ کروا کے عرب بیڈوین سسٹم میں رہ کے رات کو آپ گزاریں اور اس چیز کو انجوائے کریں. اور بھی بہت کچھ وہاں دیکھنے کو تھا، لیکن ہم اس سے زیادہ ڈیزرٹ میں رہنا، ایک شہری لوگ ڈیزرٹ میں اتنے دن تک رہنا افورڈ نہیں کر سکتے تھے، کہ وہاں کی زندگی بہت ٹف تھی، موسم بہت ٹف تھا، ہر چیز. واپسی کا سفر بھی شروع ہو گیا ہمارا. وادی رم تک ہمیں تو اس کے باہر تک گاڑی چھوڑنے کے لیے آئی، اور اس کے بعد پھر ہم وادی رم سے نکل کر ہماری دوبارہ منزل عمان ایئرپورٹ تھی. الحمدللہ بہت اچھا سفر گزرا تھا. قادیانی ہمارا سفر تھا اور واپسی کا سفر تھا. ایک ایڈونچر سفر کا اختتام ہوا.